محترم بزرگ اور دوستو عزیز بھائیو، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ حجرات کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں عظمت صحابہ کو بیان فرمایا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا مقام ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کیا شان ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کیا عظمت ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جس کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، جس کی شہادت اور گواہی اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یقیناً جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، نیچا رکھتے ہیں، ادب کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے، ان کی آوازیں دبی ہوئی ہیں، آوازیں پست ہیں، دھیمی ہیں، اپنی آواز کو بلند نہیں ہونے دیتے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کا اللہ نے امتحان لیا ہے، دلوں کا امتحان لے کر اللہ نے تقوی کے لیے ان کو منتخب فرما لیا، تقوی کے لیے خاص فرما لیا۔ اللہ تعالیٰ نے خود تعریف فرمائی ہے کہ یہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آوازوں کو نیچا رکھتے ہیں، ان کا یہ شان ہے۔ روایات احادیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیات کریمہ نازل ہوئیں اور ان میں آداب مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے گئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی قسم اٹھائی کہ آج کے بعد کبھی اپنی آواز کو اپنے محبوب کی آواز پر بلند نہیں ہونے دوں گا۔ قسم اٹھا لی کہ میری آواز کبھی پیغمبر کی آواز پر بلند نہیں ہوگی، ہمیشہ نیچی رہے گی، اور پھر کر کے دکھایا۔ ساری زندگی صدیق اکبر کی آواز، آقا علیہ السلام کی آواز پر بلند نہیں، لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں جو ساری زندگی حضور کی معیت میں رہے ہیں، حضور کے ساتھ رہے ہیں، خوشی میں، غمی میں، امن میں، جنگ میں، سفر میں، حضر میں، ہر قسم کے حالات میں آقا علیہ السلام کے ساتھ رہے ہیں، لیکن اپنی آواز کو بلند نہیں ہونے دی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو اس طرح عرض کرتے کہ جیسے کوئی کسی آدمی سے سرگوشی کرتا ہے، بہت آہستہ آواز سے بات کرتے۔ بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ پوچھنا پڑتا ہے کہ عمر کیا کہتے ہو، حالانکہ طبی طور پر بلند آواز تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ، لیکن ادب اتنا ہے، آواز نہیں نکلی جا رہی ادب کی وجہ سے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فطرتی طور پر بلند آواز سے، بہت بلند آواز تھی۔ جب یہ آیات کریمہ نازل ہوئی کہ ایمان والو اپنی آواز کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پست رکھو، اگر تمہاری آواز میرے پیغمبر کی آواز پر بلند ہو گئی تو تمہاری زندگی کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہیں پتہ نہیں چلے گا۔ تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رو کے حال و بحال ہو گئے کہ یا اللہ میری تو آواز ہی بلند ہے، میں آہستہ بولوں پھر بھی بلند ہوتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مجھے بولنا پڑے اور میری آواز بلا اختیار آقا علیہ السلام کی آواز پر بلند ہو جائے تو پھر میرے لیے کیا بنے گی۔ روتے رہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے کہ یا اللہ میری آواز کو پست کر دے، حضور کی آواز پر بلند نہ ہو۔ تو یہ ایک ادب نہیں، ہر لحاظ سے باادب تھے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ، ہر لحاظ سے اتنا ادب تھا آقا علیہ السلام کا، اپنے تو اپنے دشمن بھی مانتے تھے کہ اتنا ادب تو ہم نے کہیں نہیں دیکھا۔
مشرکین مکہ کا سردار جب مذاکرات کرنے کے لیے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور جب واپس ہوا تو مکہ کے سردار نے پوچھا کہ سناؤ مذاکرات کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اس نے کہا وہ تو بعد میں سناؤں گا، ایک اور بات سنو، میں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں حاضر ہوا ہوں، میں نے وہاں پر حالات دیکھے ہیں، دربار دیکھے ہیں، بادشاہ دیکھے ہیں، ان کے درباری دیکھے ہیں، ان کے حواری دیکھے ہیں، میں نے دنیا کے کسی بادشاہ کے کسی دربار میں وہ ادب، وہ احترام، وہ محبت نہیں دیکھی جو حضور کے دربار میں دیکھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر لعاب دہن مبارک زمین پر پھینکتے ہیں تو یہ لوگ دوڑ کر اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے ہیں اور اس کو لے کر اپنے چہروں پر مل دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں تو یہ وضو کے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، اٹھا لیتے ہیں ہاتھوں پر، اپنے چہروں پر ملتے ہیں، سروں پر ملتے ہیں، جسم پر ملتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون نکلوایا تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ جا کر اس سے دفن کر دو۔ کمرے سے باہر نکلے، تھوڑی دیر کے بعد فوراً واپس آ گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے کہ اتنی دیر میں تو دفن نہیں ہو سکتا، باہر نکلے پھر واپس آ گئے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا میرے خون کو دفن کر دیا زمین میں؟ جی یا رسول اللہ کر دیا۔ فرمایا کہاں دفن کیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے خون مبارک کو پی لیا، کہاں دفن کروں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک ہے، اس سے بڑی غنیمت کیا ہوگی؟ آقا علیہ السلام کے خون مبارک کو منہ میں ڈالا اور پی لی، اپنے پیٹ میں دفن کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری بھی سنا دی کہ جس کے جسم میں اللہ کے پاک پیغمبر کا خون پہنچ جائے اس جسم پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی۔ تو یہ ادب تھا، یہ مقام تھا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا، اس وجہ سے اللہ نے تعریف فرمائی ہے، فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، یقیناً جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا اللہ نے امتحان لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ نے تو ان کا ظاہر دیکھا، ظاہری قربانیاں دیکھیں، ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے رضا کے لیے سب کچھ قربان کیا، مال قربان کیا، جانیں قربان کی، وطن قربان کیے، ہجرت کی، محنتیں کی، مجاہدے کیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ نے تو ان کے ظاہری اعمال دیکھے، میں نے تو ان کا دل دیکھا تھا، ان کا دل دیکھ کر میں نے ان کو منتخب کیا تھا اپنے پیغمبر کی صحبت کے لیے، تقویٰ کے لیے میں نے خاص کر دیا کہ یہ دل ہیں تقویٰ کے قابل، تقویٰ انہی کو سجتا ہے، تقویٰ کے بغیر ان کے دلوں میں اور کچھ آ نہیں سکتا۔ یہ وہ دل ہیں جن دلوں کو اللہ نے چنا ہے، منتخب کیا ہے تقویٰ کے لیے، اپنی محبت کے لیے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے۔ اور پھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنی محبت کر کے دکھائی، دنیا میں نہ کسی نے کسی کے ساتھ اتنی محبت کی ہے، نہ کبھی کوئی کر سکتا ہے۔ جتنا ادب اور احترام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام کا کیا، اتنا ادب قیامت تک نہ کوئی کر سکتا ہے، نہ کسی نے کیا ہے۔ یہ قیامت تک مثال قائم کر دی ہے صحابہ رضی اللہ۔ یا اللہ اتنے باادب ہیں، اتنے فرما بردار ہیں، تو ان کو انعام کیا ملا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اتنا ادب ہے، اتنا مقام ہے، تو انعام بھی بہت بڑا ہے۔ فرمایا لہم مغفرۃ و اجر عظیم، دنیا میں نے اللہ نے ان کو انعام دیا ہے، میں نے مغفرت بھی عطا کر دی ہے، اجر عظیم بھی عطا فرما دیا، مغفرت فرما دی۔ بتقاضۂ بشریت، انسان ہے نا، ہیں مخلص، ہیں باادب، اس کے باوجود ہو سکتا ہے کمی بیشی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے مغفرت کا اعلان کر دی،
میں نے اپنے پیغمبر کے صحابہ کو معاف کر دیا، مغفرت کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ سوچنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے تو معاف کر دیا، اور کسی کو کیا ضرورت ہے اصحاب پیغمبر پر زبان درازی کرنے کی، اصحاب پیغمبر پر لب کشائی کرنے کی کسی کو کیا مجال ہے، کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے معاف فرما دیا ہے، میں نے مغفرت فرما دی ہے، اور اس سے بڑا انعام یہ ہے واجر عظیم، اور اجر عظیم بھی عطا فرما دیا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی قدر نصیب فرمائیں، ادب احترام نصیب فرمائیں، کہ جس طرح استاذ کو اپنے شاگرد پیارے ہوتے ہیں، پیر کو اپنے مرید پیارے ہوتے ہیں، پیغمبر کو اپنے صحابہ پیارے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی عزت احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔